السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور جمعہ کا مبارک دن، حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں کوئی بندہ یا کوئی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں، جو بھی دعا مانگیں، اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ سننا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، سنانا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، اصل نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فبشر عباد۔ ماں بہنیں یاد رکھو، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی سنورتی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ تو اللہ فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ماں بہنیں، ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے، لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت، اسی لیے ہم قرآن کریم میں نماز میں جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہر نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما دے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے سے تو خوش ہوتا ہے، وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے سے تو راضی ہوتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ایسے راستے سے ہم سب کو بچا لینا جس راستے پر چلنے سے تو ناراض ہوتا ہو۔ تو ماں بہنیں اگر عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ تو اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کرے گا، اور ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے اور عافیت کے ساتھ دنیا سے جانا مقدر فرمائے۔ جب بھی ہمارا موت کا وقت آوے اللہ ایمان والی، کلمے والی، عافیت والی، اعمال صالحہ والی زندگی کے ساتھ ہم سب کا دنیا چھوڑنا مقدر فرمائے۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی مختصر سی زندگی نصیب فرمائی ہے۔ دنیا میں نہ کوئی انسان ہمیشہ ہمیش رہا ہے، نہ کوئی ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے، بلکہ ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اور دنیا کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ باقی رہنے والی ذات تو ایک اللہ کی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے۔ اگر باقی رہنے والی ذات کسی کی ہے تو وہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی باقی رہے گا۔ تو دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے تو ہم سب کو بھی فنا ہو جانا ہے، اصل باقی رہنے والا تو ایک اللہ ہے۔ دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں مختصر سی زندگی نصیب فرمائی ہے، شارٹ زندگی نصیب فرمائی ہے۔ دنیا سے کئی لوگوں کو ہم نے جاتے ہوئے دیکھا، اور اللہ ہمیں قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دو، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم نمازوں کو چھوڑتے چلے جاتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں نفرت بری زندگی گزارتے ہو، اللہ فرماتے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا تو تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ اور ماں بہنیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ دنیا ختم ہو رہی ہے، رات گزر رہی ہے، دن گزر رہا ہے، رات گزر رہی ہے، دن گزر رہا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب وقت میں سے برکت اٹھا لی جائے گی، یعنی سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتوں کے برابر، ہفتے دنوں کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر۔ ہم اپنی زبان میں کہتے بھی ہیں ابھی ایک رمضان گزرا نہیں تھا دوسرا رمضان فوراً آ گیا، دوسرا رمضان گزرا نہیں تھا تیسرا رمضان فوراً آ گیا، ایک جمعہ گزرا نہیں تھا دوسرا جمعہ فوراً آ گیا۔ تو زندگی تو جانے والی ہے، یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، یہ زندگی یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، کئی جنازے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اللہ فرماتے متاع الدنیا قلیل، میرے بندوں اور میری بندیوں، جیسے لوگ دنیا چھوڑ کر گئے ہیں ویسے ایک دن تمہیں بھی یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقی، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، دنیا میں تو کوئی سکھی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی راحت میں ہوتا ہے تو کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، ارے کوئی بڑے مکان میں رہتا ہے تو کوئی چھوٹے مکان میں رہتا ہے، ارے کوئی شہر میں رہتا ہے تو کوئی دیہات میں رہتا ہے، ارے کوئی پریشانیوں میں زندگی گزارتا ہے تو کوئی راحت میں زندگی گزارتا ہے۔ لیکن ماں بہنیں ایک بات یاد رکھیں، دنیا کی زندگی میں اللہ پاک ہمیں جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ اصل دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار آخرت کی زندگی کا ہے کہ آخرت میں اللہ نے ہمیں کہاں رکھا ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے
یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، اللہ پاک یہاں پر تو جس حال میں بھی رکھے اس حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ ارے پریشانیاں دینے والا بھی اللہ ہے، راحت دینے والا بھی اللہ ہے، سوکھ دینے والا بھی اللہ، دکھ دینے والا بھی اللہ، غریب بنانے والا بھی اللہ، امیر بنانے والا بھی اللہ۔ یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، مرنے کے بعد دیکھنا ہوگا کہ کیسے ہیں۔ ارے وہاں کامیاب لوگوں میں ہمارا شمار ہے یا اللہ حفاظت فرمائے ناکام لوگوں میں اللہ نے ہمیں شمار کر لیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ پاک قرآن کریم میں سورہ یاسین میں فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں اور میری بندیوں سن لو، دنیا کی زندگی میں نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا، دنیا کی زندگی میں روزہ رکھنے والا اور روزہ نہ رکھنے والا، دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والا اور اللہ کو ناراض کرنے والا، دنیا کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری کرنے والا اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اگرچہ ایک ہی محلے میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی شہر میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے ہو، لیکن اللہ فرماتے آخرت میں مجرمین کو، نماز چھوڑنے والوں کو، اللہ کو ناراض کرنے والوں کو، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں کو نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فرمایا یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، دو دن کی زندگی ہے، دو دن کی زندگی میں کیا ہم خوشی منائیں اور کیا غم منائیں، کیا خوشی کریں کیا غم کریں۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں، اصل ہمیں آخرت کا سفر کرنا ہے، اور ماں بہنیں جب ہم دنیا میں کسی جگہ کا سفر کرتے ہیں تو اطمینان سے نہیں رہتے، بلکہ ہمیشہ فکر رہتا ہے کب اپنی منزل پر پہنچ جاؤں، کب اپنی منزل پر پہنچ جاؤں، ہمیشہ یہ فکر لائق رہتا ہے۔ ماں بہنیں یہ دنیا ہمارا گھر نہیں، اصل ہمیں تو آخرت کا سفر کرنا ہے۔ دنیا کا قیام تو کچھ دنوں کا قیام ہے، اصل ہمارا حقیقی گھر جنت ہے جہاں سے ہم آئے ہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے آخرت کا سفر بھی آسان فرمائے، لیکن ماں بہنیں مجھے مختصر سمجھانا یہ ہے، اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اللہ فرماتے دنیا کی زندگی میں کوئی سخی ہے تو کوئی دکھی ہے، ارے کوئی راحت میں ہے تو کوئی پریشانی میں ہے، لیکن اللہ فرماتے آخرت کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں، وہاں راحت ہی راحت، وہاں سکون ہی سکون، وہاں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ لمن اتقوا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاری، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے۔ ماں بہنیں یہ کورونا وائرس کے زمانے نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، معلوم نہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے، اور ابھی یہ خبریں سننے کو ملی ہیں کہ ابھی کورونا وائرس گیا نہیں، کوئی دوسرا وائرس فوراً آنا شروع ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ نے کیا، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کر رہے ہیں، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ لیکن ماں بہنیں ہم چاہتے، یہ بیان چونکہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہیں اس لیے میں اپنے بھائیوں کو مخاطب نہیں کرتا، ماں بہنوں سے مخاطب ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام ہماری چاہت کے مطابق ہو، ہم جیسا چاہتے ویسے اللہ فیصلے کرے، حالانکہ حقیقت یہ ہے زمین پر بندوں کے اور زمین پر بندیوں کے جیسے اعمال ہوتے ہیں، اللہ پاک آسمان پر ویسے ہی فیصلے فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اپنی بندیوں سے کہتے ہیں، یہ ماں بہنوں میں بیان ہے اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنی بندی سے کیا کہتے ہیں؟ میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں۔
اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ہماری چاہتے کچھ بھی ہو لیکن فیصلہ تو اللہ کی چاہت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتی ہے۔ اگر ہم اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے فیصلے چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو اللہ کی چاہت کے مطابق گزارو، حالات درست ہو جائیں گے، پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آج ہم پریشان ہوئے ہیں، دنیا کی زندگی میں دکھی ہوئے ہیں، ارے ہمارے گھر میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، کاروبار میں تنگی ہے، ارے قرض نے پریشان کر دیا ہے، بچے جوان ہوئے، گھر میں جوان بیٹی، گھر میں جوان بیٹا، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں، زندگیاں الجھنوں میں گزر رہی ہیں، زندگیاں پریشانیوں میں گزر رہی ہیں۔ لیکن میرے ماں بہنیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو وہ پریشانی میں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اور ایک ماں جس نے اپنے بچے کو جنا ہوتا ہے، حالانکہ وہ جننے والی ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے نافرمان بندوں سے اور نافرمان بندیوں سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی بندہ یا جب کوئی بندی زمین پر اللہ کی نافرمانی کرے، ارے اللہ نے زندگی نصیب فرمائی، اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اللہ نے ماں کی گود سے ایمان نصیب فرمایا، اس کے باوجود نماز کا اہتمام نہ کرے، اس کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے نہ بچائے، اس کے باوجود وہ آنکھوں سے غلط دیکھے، اس کے باوجود وہ کانوں سے غلط سنے، اس کے باوجود وہ زبان سے غلط بولے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی بندہ یا جب کوئی بندی زمین پر اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے تو زمین اللہ سے کہتی ہے، اللہ یہ فلانی تیری بندی، اے اللہ یہ فلانا تیرا بندہ، ارے تو نے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا، تو نے اس کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا، تو نے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا، اس کے باوجود یہ تجھے راضی کرنے کو تیار نہیں، اس کے باوجود یہ ہمیشہ تجھے ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں، اللہ اجازت دے میں انہیں ختم کر دوں، میں زمین میں انہیں نگل جاؤں۔ اللہ فرماتے میری زمین یہ میرے بندے اور یہ میری بندیاں تیرے ہیں یا میرے؟ زمین کہتی اللہ وہ بندے تو تیرے ہیں، وہ بندیاں تو تیری ہیں۔ اللہ پاک فرماتے پھر ان کو میرے حوالے کر دو، میں ان کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، سچے دل سے مجھ سے معافی مانگیں گے، میں ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو ماں بہنیں، اللہ پاک اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو پریشانی میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، پریشانی میں دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن ہم دنیا کی زندگی میں پریشان ہوئے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ما صوبکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے میرے بندوں میری بندیوں، دنیا کی زندگی میں جتنے دکھ تم نے اٹھائے ہیں، جتنی تکلیفیں تم نے اٹھائی ہیں، جتنے حالات کا تم نے سامنا کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ حالات تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج بہت سے اللہ کے بندے، بہت سی اللہ کی بندیاں کہتے بھی اپنی زبان سے میں پریشان ہوں، میں دکھی ہوں، اور اپنی پریشانی کا الزام کسی اور پر ڈالا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے اپنے بچوں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے رشتہ داروں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے پڑوسیوں نے پریشان کیا، ارے کوئی کہتا ہے مجھے روزی کی تنگی نے پریشان کیا۔ نہ جانے کیسی کیسی پریشانیوں کی ہماری زبان پر شکایت ہوتی ہیں، لیکن ماں بہنیں حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا، ہر ایک کو اس کے اعمال نے اور اس کے گناہوں نے پریشان کیا ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ ہر ایک کو اس کے اعمال پریشان کرتے ہیں، جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم،
پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولے، جس کے نتیجے میں حالات پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ لیکن ماں بہنیں، عورتوں کے لیے کوئی لمبے لمبے بیان کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی لمبی لمبی تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لیا۔ دیکھو ماں بہنیں، اپنے گھر میں نماز کو خاص طور پر پڑھتی رہو، نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑو، اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مرنے کے بعد جب انسان قبر کے حوالے ہوتا ہے تو سب سے پہلی پوچھ نماز کے بارے میں ہونے والی ہے، ارے تمہاری نمازیں کیسی ہیں؟ دنیا کی زندگی میں نماز پڑھ کر آئے یا نماز چھوڑ کر آئے؟ اور ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، اللہ پاک اسے روزی کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں، مرنے کے بعد عذاب قبر سے اللہ پاک اسے بچاتے ہیں۔ ارے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں اللہ پاک نصیب فرمائیں گے، پل صراط کا راستہ اللہ پاک آسان فرمائیں گے، اور بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، رمضان کے روزے رکھے بغیر کسی وجہ کے، ہاں مجبوری تھی کہ ان ایام جن میں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں روزے بھی نہیں رکھنے چاہیے، لیکن روزے کی بعد میں قضا کر لینی چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، رمضان کے روزے رکھے، اور اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ ادا کی، اور اپنے آپ کو پردے میں رکھا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کی۔ حدیث شریف میں فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 ڈور ہے جنت کے، ہر دروازہ اس عورت کو بلائے گا، اللہ کی بندی مجھ میں سے جنت میں داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو ماں بہنیں، تمہارے لیے کوئی لمبے لمبے بیان کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبی لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کی مختصر سی زندگی ہم پریشانیوں میں گزار رہے ہیں، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا سمجھدار، میری امت کا چالاک، میری امت کا ہوشیار آدمی وہ ہے۔ آج ماں بہنیں، زندگی کا سکون چھین گیا ہے، زندگی کا چین چھین گیا ہے، ہر ایک کہتا ہے میرا دل بڑا بے چین ہے، دل میں سکون نہیں، دل میں اطمینان نہیں۔ ارے اللہ پاک ہزاروں نعمتیں کھلاتے ہیں، کبھی بھوکے نہیں سوئے، اللہ نے بھوکا اٹھایا لیکن ہمیشہ پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، صبح میں بھی اللہ کی نعمتیں کھائی، شام کو بھی اللہ کی نعمتیں کھائی۔ ارے اللہ نے اچھے سے اچھا مکان نصیب فرمایا، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن دل میں سکون نہیں، دل میں اطمینان نہیں، دل پریشان رہتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتے ہیں مرد ہو یا عورت جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کیا، عمل صالح کیے، نمازوں کو نہیں چھوڑا، اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کیا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کی الجھنوں کو ختم کر دیتے ہیں اور اسے سکون و اطمینان والی زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ تو اللہ کو راضی کرنے پر، اللہ کے سامنے جھکنے پر، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے پر سکون ملتا ہے، بے چینیاں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے وہ بندے جو مجھے بھول جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، ارے اذان ہوتی ہے پھر بھی اپنے کام
کاج میں مصروف رہتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگے ہوئے رہتے ہیں، گھر کا کام نہیں چھوڑتا۔ ماں بہنیں، اللہ پاک نے 24 گھنٹے ہمیں دیے، 20 پر 4 گھنٹے 24 گھنٹے دیے، دن رات کے 24 گھنٹے میں صرف ہم سے اللہ نے 1.5 گھنٹہ مانگا کہ میرے بندوں میری بندیوں مجھے 1.5 گھنٹہ دے دو، 22.5 گھنٹے اپنے کام میں مصروف رہیں۔ پھر بھی ماں بہنیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس پیدا کرنے والے اللہ کو، کریم اللہ کو، رحیم اللہ کو، جس نے ہمیں کبھی بھوکا نہ سلایا، جس نے ہمیں کبھی پیاسا نہ سلایا، جس نے ہمیں ہزاروں نعمتیں کھلائی، اس رب کے سامنے ہم جھکنے کو تیار نہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ لیکن محترمہ مائیں اور بہنیں، مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے، اللہ قرآن کریم میں فرماتے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میرے وہ بندے، میری وہ بندیاں جو مجھے بھول جاتے ہیں اور اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، دنیا کی زندگی پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کریں گے پھر بھی موت تو آنی ہی آنی ہے، اور دنیا کی زندگی برائیوں میں گزرے گی پھر بھی موت تو آنی ہی آنی ہے۔ تو اللہ فرماتے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو بھلا دیا، اپنی منمانی زندگی گزاری، اللہ فرماتے فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگیوں کا چین و سکون چھین لیتے ہیں، زندگیوں میں الجھنیں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ کہتی پھرتی مولانا میرا گھر چیک کرو نے، ارے گھر میں کوئی جادو تو نہیں، گھر میں کوئی جنات کا اثر تو نہیں، ارے کاروبار پر کسی نے جادو تو نہیں کیا، کوئی جادو نہیں، کوئی جنات کا اثر نہیں، یہ اللہ کو ناراض کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پریشانیوں کا سیلاب ہمارے گھر کی طرف نازل ہوتا ہے۔ تو ماں بہنیں، آج سے ہم سب کو طے کرنا ہے، لیکن ماں بہنیں آپ قربانی دے کر آئیے، اللہ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی ساتھ میں جمع فرمائے۔ لیکن ماں بہنیں، آج میں مختصر آپ کو ایک عمل بتلا دوں، ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنے، ہر ایک کی خواہش ہے، ہمارے بھائیوں کی بھی یہ خواہش ہے، ماں بہنوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا ہو جائے، اور اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور ایسی بیماری کہ پورا جسم بیماری کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے، بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، یعنی بیمار کا حال معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ میری ماں بہنیں، جب بھی ہمارا کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے، کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے، اگر مرد ہیں تو مرد کی عیادت کرے، عورت ہیں تو عورت کی عیادت کرے، یعنی بیمار کی خیر خیریت کو معلوم کرے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی صبح میں کسی مسلمان کی عیادت کے لیے، کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے، 70,000، ہمارے لیے تو صرف ایک فرشتے کی دعا کافی ہے، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے یعنی 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، خیر خیریت کو معلوم کرنے کے
لیے تشریف لائے اور ہمارے نبی نے صحابی سے پوچھا اللہ کے بندے بیماری کے دن ہیں، ارے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو، اللہ سے سوال کیا کرتے ہو؟ اور ماں بہنیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے بیماری کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، کوئی حالات آ جائے، ان حالات میں اللہ کو پکارو، اللہ پاک پکار کو ضرور سنتا ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا کہ بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، ارے یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی ختم، تکلیفیں ختم ہو جائے گی، اے اللہ دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ ماں بہنیں، صحابی کا یہ ایمان ہے کہ دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف دنیا کی تکلیف کے مقابلے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اور آخرت کی راحت دنیا کی راحت کے مقابلے میں کوئی راحت نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کوئی تکلیف نہیں، اور دنیا کی راحت آخرت کی راحت کے مقابلے میں کوئی راحت نہیں ہے۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی نے جب صحابی کی یہ دعا کو سنا، صحابی دعا مانگ رہے اللہ دنیا میں جتنی تکلیفیں دینا چاہتا ہے دے دے، آخرت کی تکلیف سے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے محفوظ فرما لینا۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، نہ ہم تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ گرمی کو، نہ کوئی اور بیماری آ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی تکلیف کیسے برداشت ہوگی؟ آخرت کی تکلیف ہرگز برداشت نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی نے ایک دعا سکھلائی، بس وہ دعا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اللہ ہم سب کو یہ دعا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے ہمارے نبی جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، پوری کائنات کو بنایا، سب سے زیادہ اپنی زندگی میں یہی دعا مانگی ہے۔ اور ہم سب کا یہ ایمان، یہ عقیدہ، ارے حاکم کی حکومت میں وہ پاور نہیں جو دعاؤں میں ہے، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو دعاؤں میں ہے، طبیبوں کی اور حکیموں کی حکمت میں وہ اثر نہیں جو دعاؤں میں ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، دعا مومن کے لیے ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، اگر کاروبار میں تنگی ہے اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا، قرض میں ڈوب چکے ہیں تو اللہ عافیت کے ساتھ قرض کو پورا فرمائے گا، قرض سے نجات نصیب فرمائے گا۔ ارے گھر میں جوان بیٹا، گھر میں جوان بیٹی لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اللہ نیک سالے جوڑے کے فیصلے فرمائے گا۔ ارے گھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہم دنیا کی زندگی میں، چاہے گھریلو حالات سے ہو، چاہے کسی بھی حالات سے ہو، اللہ تمام پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ دور فرمائے گا اور ہر مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے گا۔ وہ دعا قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، اکثر کو یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہر ایک کو یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا۔ اور ترجمے پر استحضار کرے، اللہ کے نبی نے کیسی پیاری دعا مانگی ہے، اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے، جس کی دنیا اللہ خود بہتر بنائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی دنیا کو اجاڑ نہیں سکتی۔ اور آگے فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو میری آخرت بہتر سے بہتر بنا لے، جس کی آخرت اللہ بہتر بنائے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے، جن اعمال سے آخرت بہتر بنتی ہے۔ اور آگے فرمایا وقینا عذاب النار۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ بیمار صحابی نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کیا جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، پورا جسم
لکڑی کی طرح سوکھ چکا تھا، وہ بیمار صحابی نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، اللہ نے مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب و حکیم جواب دے چکے ہیں، ارے ڈاکٹروں کی دوائیوں سے وہ پریشان ہو چکا ہے، وہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ اس کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ اب ماں بہنیں آپ لوگوں کا سوال یہ ہوگا کہ کتنی مرتبہ پڑھنا؟ تو پڑھنے کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، 1 مرتبہ پڑھو، 2 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو، 20 مرتبہ پڑھو، صبح میں 100 مرتبہ پڑھو، شام کو 100 مرتبہ پڑھو، ضرور اللہ پاک مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اور ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، آپ سچے نبی تھے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بولتے نہیں تھے، میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے، میرے محبوب جو بھی بولتے تھے زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی تھی، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا۔ لیکن ماں بہنیں ہم ٹرائی کرنے کے لیے، تجربے کے لیے بغیر یقین کے پڑھیں گے تب بھی اللہ پاک ضرور مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے گا۔ حالانکہ ہمارے نبی بالکل سچے نبی ہیں، لیکن ہم بغیر یقین کے لاؤ ٹرائی کر لیتے ہیں، کوشش کر لیتے ہیں، ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے جو مانگیں گے اللہ پاک ضرور نصیب فرمائے گا۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا سب سے پہلے 5 وقت کی نماز ہے، اس کے بعد سارے وظائف ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، دنیا کی پریشانیوں سے بھی اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، اور آخرت کی منزلوں کو بھی اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکیں، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکیں، تو جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔